بادشاہ اور ملکہ آپس میں محبت بھرے انداز میں بیٹھے ایک دوسرے کو مذاق کر رہے تھے کہ تمہارا فیس ایسے ہے، تمہارا چہرہ ایسے لگ رہا ہے، تم ایسے دکھائی دے رہی ہو۔ وہ بادشاہ کو کہتی کہ تم ایسے دکھائی دے رہے ہو کہ اچانک ملکہ نے کہا کہ بادشاہ تمہارا چہرہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی جہنمی کا ہوتا ہے۔ اب یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزری۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر میں تم کو جہنمی لگ رہا ہوں تو تم مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ایک دم غصے میں بادشاہ نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی۔ ملکہ نے فوراً رونا شروع کر دیا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ بادشاہ کا بھی جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اب سارے علماء کرام اکٹھے ہو گئے، سب کو بادشاہ نے واقعہ سنایا کہ میری بیگم نے مجھ کو کہا کہ تمہاری شکل ایسے ہے جیسے جہنمی ہے، تو میں نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تم مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو، تو میں نے اس کو طلاق دے دی۔ اب سارے علماء کرام متفق ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ طلاق ہو چکی ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ ایک نوجوان ان کے پاس کھڑا تھا، وہ بھی عالم دین تھا، اسٹوڈنٹ تھا ویسے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب سارے حیران ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ بولا کہ بادشاہ نے مشروط بات کی تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تم مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو۔ اب اگر بادشاہ جہنمی ہے تو یہ طلاق ہو گئی، اور اگر نہیں تو پھر یہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب وہ سارے اچانک بولے کہ اب اس کا فیصلہ کیسے ہو کہ بادشاہ جہنمی ہے کہ جنتی ہے؟ وہ لڑکا بولا کہ میں بادشاہ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر وہ مجھے اس کا جواب دے دیں گے تو میں بتا دوں گا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اب سارے الرٹ کھڑے تھے کہ یہ کیا کوسچن پوچھے گا۔ اس لڑکے نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو گناہ پر قدرت ہو، یعنی آپ گناہ کر سکتے ہوں، آپ کے پاس اختیار ہو، لیکن اللہ کے خوف سے آپ وہ گناہ نہیں کرتے، آپ نے گناہ نہ کیا ہو۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ٹائم، کوئی ایسا لمحہ آیا ہے کہ آپ گناہ پر اختیار رکھتے ہوں اور آپ نے وہ گناہ نہ کیا ہو صرف اللہ کے ڈر سے؟ بادشاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوگا اور پھر سوچتا رہا۔ اچانک بولا کہ ہاں، ایک بار میری خادمہ میرے کمرے میں صفائی کرنے کے لیے آئی تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی، تو جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی میں نے اندر سے کمرہ بند کر دیا، کنڈی لگا دی، اور میرا ارادہ تھا اس سے بدکاری کرنے کا۔ اب میں بادشاہ تھا، نہ کوئی میرے اوپر اوبجیکشن آنا تھا، نہ ہی مجھے کسی نے کمپلین کرنی تھی، نہ ہی کوئی رکاوٹ تھی۔ اس بات پر میرا اختیار تھا کہ میں اس کو باؤنڈ کر سکوں، اس کے ساتھ بدکاری کر سکوں۔ لیکن وہ پاک دامن عورت تھی، اس نے مجھ کو اللہ کا واسطہ دیا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں، تجھے خدا کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دے۔ تو اچانک میرے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا اور میں نے خدا کا خوف محسوس کرتے ہوئے دروازے کی کنڈی کھول دی اور اس کو آزاد کر دیا، جانے دیا۔ تو یہ ایک اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کام کیا تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اس وقت اس لڑکے نے پڑھا، سورۃ النازعات کی ایک آیت پڑھی، آیت نمبر 40 ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہش کو روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سارے علماء کرام حیران ہو گئے کہ بادشاہ کی طلاق نہیں ہوئی، اور وہ نوجوان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔